انقلابی ہیرو بھگت سنگھ کیا واقعی کسی عورت کے عشق میں گرفتار تھے؟ جہاں تک محبت کے اخلاقی معیار کا تعلق ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک تحریک کے سوا کچھ نہیں، لیکن یہ حیوانی جبلت نہیں، یہ بہت پیارا انسانی احساس ہے۔ محبت میں حیوانیت نہیں ہو سکتی، محبت انسان کے کردار کو بلند کرتی ہے۔ سچی محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی، یہ اپنے طریقے سے ہوتی ہے، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کہ کب۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک مرد اور عورت ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں، وہ اپنے جذبوں کی مدد سے، اپنی محبت کی مدد سے تعلق کی پاکیزگی کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ بھگت سنگھ نے انڈین پارلیمنٹ میں بم پھینکنے سے پہلے سیتا رام بازار میں ایک مکان سے اپنے ساتھی انقلابی سکھ دیو کو ایک خط میں یہ جملے لکھے تھے۔ یہ خط بھگت سنگھ کے انقلابی دوست سکھ دیو تک پہنچایا تھا۔ سکھ دیو سے یہ خط اس وقت ملا جب ان کو گرفتار کیا گیا، اور پھر یہ خط لاہور سازش کیس میں بطور ثبوت عدالت میں پیش کیا گیا۔ کیا اس خط میں بھگت سنگھ محبت کا اقرار کر رہے تھے، اور اگر ایسا تھا تو وہ کس عورت کا ذکر کر رہے تھے؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے جس پر مورخین اور مصنفین متفق نہیں، تاہم اس عورت کا ذکر اور بھگت سنگھ کی مبینہ محبت کا ایک ایسا حوالہ ضرور موجود ہے جو کافی اہم لیکن متنازع ہے۔ واضح رہے کہ 23 سالہ نوجوان بھگت سنگھ کو 1923 میں لاہور کی سینٹرل جیل میں پھانسی دے دی گئی تھی، تاہم ان کی شخصیت متعدد وجوہات کی بنا پر تاریخ میں زندہ رہی ہے۔ میں بھگت سنگھ بول رہا ہوں نامی کتاب میں مصنف اور سینئر صحافی راج شیکھر ویاس لکھتے ہیں، جب انڈین پارلیمنٹ میں بم پھینکنے کے منصوبے کے لیے رضاکاروں کے انتخاب کے حوالے سے ایک میٹنگ چل رہی تھی تو بھگت سنگھ کو بم پھینکنے کی ذمہ داری دینے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ تاہم بھگت سنگھ کے قریبی دوست سکھ دیو نے بھگت سنگھ پر طنز کیا کہ وہ اس عورت سے محبت کی وجہ سے مرنے سے ڈرتا ہے۔ ان الزامات کے بعد بھگت سنگھ نے دوبارہ انقلابیوں کا اجلاس بلایا اور پارلیمنٹ میں بم پھینکنے کی ذمہ داری لی۔ بھگت سنگھ پر تحقیق کرنے والے محققین کے مطابق بھگت سنگھ سکھ دیو کی طرف سے لگائے گئے الزامات کی وجہ سے ناراض ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے سکھ دیو کو ایک خط لکھا جو بعد میں محبت ہمیں بلند کرتی ہے کے عنوان سے مشہور ہوا۔ اس خط میں بھگت سنگھ نے لکھا کہ میں اس سوال پر اپنا موقف پیش کر سکتا ہوں جس پر ہم بحث کر رہے ہیں۔ میں امیدوں اور امنگوں سے بھرا ہوا ہوں، میں زندگی کے رنگوں سے مغلوب ہوں، لیکن اگر ضروری ہو تو میں یہ سب چھوڑنے کو تیار ہوں۔ یہ واقعی ایک قربانی ہے۔ بھگت سنگھ اس خط میں مزید لکھتے ہیں کہ کسی کے کردار پر الزام لگانے سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ کیا محبت نے کسی شخص کی مدد کی، تو میرا جواب ہاں میں ہے۔ آپ نے مازینی اطالوی انقلابی اور مصنف جس نے اٹلی کو متحد کرنے کی کوشش کی پڑھا ہوگا۔ اپنی پہلی بغاوت کی ناکامی کے بعد وہ یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا خودکشی کر لیتا، لیکن اس کی محبوبہ کے ایک خط نے اسے مزید مضبوط کر دیا۔ میں نے ایک محبت کو ٹھکرا دیا، یہ بھی ایک مثالی دور تھا، لیکن محبت کا احساس مضبوط ہونا چاہیے جو ایک شخص سے اوپر اٹھ کر پوری دنیا کے ساتھ بانٹا جا سکتا ہے۔ اس خط نے بھگت سنگھ کی محبت کے معاملے کو مزید پراسرار بنا دیا، کیونکہ نہ تو انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ وہ اس عورت سے محبت کرتے تھے یا نہیں، اور نہ ہی اس عورت کا نام لکھا۔ معروف صحافی اور مصنف کلدیپ نیر اپنی کتاب سرفروشی کی تمنا بھگت سنگھ کی زندگی اور مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ سکھ دیو نے بھگت سنگھ کے دل کو بہت تکلیف دی۔ اس نے کہا کہ اب تمہیں انقلاب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ تم ایک عورت کی میں پھنس گئے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ سکھ دیو درگا دیوی کا ذکر کر رہے تھے جس نے برطانوی پولیس افسر سانڈرز کے قتل کے بعد بھگت سنگھ کو گرفتاری سے بچانے کے لیے لاہور سے کلکتہ تک ٹرین میں ان کی بیوی بن کر سفر کیا تھا۔ کلدیپ نیر لکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ درگا دیوی کی شادی ہو چکی تھی، اس کا ایک بیٹا بھی تھا، لیکن دونوں مل کر پارٹی کے لیے کام کر رہے تھے، پارٹی میں اچھے اور برے لمحات ایک ساتھ بانٹتے تھے۔ تو کیا دونوں کے درمیان کوئی اور رشتہ تھا؟ بھگت سنگھ نے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا۔ کلدیپ نیر لکھتے ہیں کہ کسی اور انقلابی نے بھی کبھی وہ بات نہیں کی جس جانب سکھ دیو نے اشارہ کیا، یہاں تک کہ چندر شیکھر آزاد نے بھی نہیں، جو ان کے لیے باپ جیسا تھا۔ شاید آزاد نے یہ بھی محسوس کیا کہ محبت کوئی ایسا رشتہ نہیں جس پر تنقید کی جائے یا اس کا مذاق اڑایا جائے۔ سکھ دیو کے الزامات کے بعد آزاد سمجھ سکتے تھے کہ بھگت سنگھ پر کیا گزر رہی ہے۔ کلدیپ نیر نے درگا دیوی سے بھی ملاقات کی، لیکن
لیکن کتاب میں ذکر نہیں کیا۔ ان سے اس سلسلے میں کوئی بات چیت ہوئی یا ان کی طرف سے کوئی وضاحت کی گئی؟ انہوں نے صرف اتنا ذکر کیا کہ پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے درگا دیوی نے بھگت سنگھ کے ساتھ لاہور سے کلکتہ تک ٹرین کے ذریعے دلچسپ سفر کی معلومات دی تھی۔ بھگت سنگھ کی بھابھی وریندر سندھو نے بھی ایک کتاب میں اس معاملے پر کوئی روشنی نہیں ڈالی۔ وریندر سندھو نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پارلیمنٹ پر بم پھینکنے والے انقلابیوں کے ابتدائی گروپ میں بھگت سنگھ کا نام نہ ہونے پر بھگت سنگھ اور سکھ دیو کے درمیان لڑائی ہوئی تھی اور سکھ دیو نے انہیں بزدل بھی کہا تھا۔ انہوں نے اس خط کا بھی ذکر کیا جو بھگت سنگھ نے سکھ دیو کو لکھا تھا۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق پروفیسر چمن لال، جنہوں نے بھگت سنگھ پر تحقیق کرنے کے بعد ایک کتاب بھی لکھی ہے، نے BBC گجراتی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس عشق کا کوئی ثبوت نہیں۔ چمن لال کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ کچھ کتابوں میں یہ ذکر ہے کہ سکھ دیو اور بھگت سنگھ کے درمیان اس معاملے پر لڑائی ہوئی تھی۔ سکھ دیو ایک سخت مزاج شخص تھا اور تند و تیز الفاظ استعمال کرتا تھا، لیکن سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ بھگت سنگھ کا درگا دیوی سے محبت کا رشتہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سی انقلابی خواتین بھگت سنگھ سے متاثر تھیں۔ بھگت سنگھ ایک مؤثر، ہنرمند، منطقی، ذہین انسان تھے جو خواتین کے ساتھ شائستگی سے پیش آتے اور نہایت مہذب تھے۔ لوگ ان کے خیالات کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور اسی وجہ سے خواتین انقلابیوں نے بھگت سنگھ کے ساتھ بات چیت اور کام کرنے میں زیادہ آسانی محسوس کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام خواتین کا بھگت سنگھ سے کوئی خاص تعلق تھا۔ چمن لال سوال کرتے ہیں کہ اگر بھگت سنگھ نے دوسرے انقلابیوں کی بہنوں کو بھی خطوط لکھے تھے تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ان کے محبت کے تعلقات تھے جن سے وہ خط و کتابت کرتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں، ہرگز نہیں۔ چمن لال کا دعویٰ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسی سنسنی خیز معلومات خود گھڑی ہیں جو کہ انتہائی قابل اعتراض بات ہے۔ سائمن کمیشن 30 اکتوبر 1928 کو لاہور پہنچ رہا تھا تو اس کمیشن کے خلاف ایک مظاہرے کے دوران پولیس سپرنٹینڈنٹ جے اسکاٹ نے لاٹھی چارج کا حکم دیا اور لالا لجپت رائے جی کو لاٹھیوں سے بے رحمی سے مارا گیا۔ زخمی لالا جی کا انتقال 17 نومبر 1928 کو ہوا۔ اس واقعے کے بعد 10 دسمبر 1928 کی رات انقلابیوں کا اجلاس ہوا۔ درگا دیوی نے اجلاس کی صدارت کی اور لالا جی کی موت کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ 4 لوگوں کو ذمہ داری سونپ دی گئی جن میں بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد، راج گرو اور جے گوپال شامل تھے۔ 17 دسمبر 1928 کو اسکاٹ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن جے گوپال کی غلطی کی وجہ سے اسکاٹ کی جگہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جے پی سانڈرز مارے گئے۔ انقلابی فرار ہو گئے اور ان کا پیچھا کرنے والا ایک پولیس ہیڈ کانسٹیبل بھی فائرنگ میں مارا گیا۔ بھگت سنگھ چھپتے چھپتے درگا دیوی کے پاس پہنچے جو انقلابیوں کے ساتھی بھگوتی چرن ووہرا کی بیوی تھی۔ سکھ دیو نے منصوبہ بنایا کہ درگا دیوی بھگت کی بیوی بنے گی اور بھگت سنگھ کو فرار ہونے میں مدد کریں گی۔ درگا دیوی کے شوہر پہلے ہی ایک کیس میں فرار تھے اور کانگریس کانفرنس میں شرکت کے لیے کولکتہ گئے ہوئے تھے۔ درگا دیوی سجاتا اور بھگت سنگھ رنجیت بن گئے۔ درگا دیوی کا 3 سالہ بیٹا سچن بھی ان کے ساتھ تھا۔ راج گروان کے نوکر بن گئے۔ شوہر نے یورپی لباس پہنا اور بیوی نے مہنگی ساڑھی اور اونچی ایڑی کے سینڈل پہنے۔ دونوں ٹرین میں بیٹھ گئے، لیکن درگا دیوی نے انہیں کانپور اترنے کا مشورہ دیا جہاں وہ دونوں ایک ہوٹل میں ٹھہرے۔ درگا دیوی نے اپنے شوہر کو ٹیلی گراف کیا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ کولکتہ آ رہی ہیں۔ یہ ٹیلی گرام ملنے کے بعد درگا دیوی کے شوہر حیران رہ گئے کیونکہ درگا دیوی کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ کلدیپ نیر لکھتے ہیں کہ بھگت سنگھ نے درگا دیوی کے ساتھ 2 دن کی رفاقت کے دوران کچھ مختلف تجربہ کیا۔ بھگت سنگھ نے درگا دیوی کو کھول کر اپنی زندگی اور اپنے عقائد کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ کلدیپ نیر لکھتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے خیالات، احساسات اور خوف درگا دیوی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ بھگت سنگھ کی مختلف شخصیت جان کر درگا دیوی بھی دنگ رہ گئیں۔ اس سے پہلے وہ بھگت سنگھ کو ایک انقلابی کے طور پر جانتی تھی جو صرف اپنے سر سے سوچتا ہے نہ کہ اپنے دل سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بھگت سنگھ پہلے درگا دیوی کو اپنے ساتھی انقلابی کی بیوی کے طور پر جانتے تھے، تاہم بعد میں وہ ایک مختلف روپ میں نظر آئیں جب انہوں نے بطور محافظ بھگت سنگھ کو برطانوی پولیس کے چنگل سے بچایا اور یہ انوکھا رشتہ قربت میں بدل گیا۔ یہ درست ہے کہ بھگت سنگھ
और सुखदेव के दरमियान इस बात पर गर्मा गर्म बहस हुई कि पार्लियामेंट में कौन बम फेंकने जाएगा, लेकिन इनकलाबियों और उनके बारे में किताबें लिखने वाले मुसन्निफीन में इस बात पर इख्तलाफ है कि सुखदेव ने दरअसल क्या कहा था। कुछ मुसन्निफीन ने दुर्गा देवी को ही वो औरत करार दिया, लेकिन कुछ मुसन्निफीन ये मानते हैं कि सुखदेव भगत सिंह से इसलिए नाराज थे कि वो पार्लियामेंट में बम फेंकने वाली टीम का हिस्सा नहीं थे। भगत सिंह की इनकलाबी टीम के रुकन शिव वर्मा अपनी किताब संस्मृतियान के सफ़ा 106 और 7 पर लिखते हैं कि भगत सिंह और सुखदेव के दरमियान लड़ाई हुई थी, लेकिन इसमें किसी औरत का जिक्र नहीं हुआ। सुखदेव के छोटे भाई मित्रदास थापर अपनी किताब मेरे भाई शहीद सुखदेव में लिखते हैं कि उन्होंने भगत सिंह के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल की और कहा कि तुम बुज़दिल हो, मौत से डरते हो, जिसकी वजह से भगत सिंह को बुरा लगा और उसने अपनी पार्टी की मरकजी कमेटी को ज़ाती तौर पर जाकर पार्लियामेंट में बम फेंकने पर राजी किया। भगत सिंह के एक साथी इनकलाबी सुखदेव राज की लिखी हुई किताब का हवाला देते हुए कहते हैं कि भगत सिंह ने फांसी से पहले दुर्गा भाभी को लिखा था कि मेरे मरने के बाद तुम रोना नहीं। ये लिखते लिखते मेरा कलम रुक जाता है। जिस मुआशरे में हम रहते हैं वो मेरे और आपके रिश्ते को नहीं समझ सकता, क्योंकि आप मेरे दोस्त की बीवी भी हैं। ताहम मित्रदास लिखते हैं कि इस खत की जबान और अंदाज गुमराहकुन और मन घड़त मालूम होता है। यशपाल अपनी किताब सिंघाव लोकन के सफ़ा नंबर 180 पर लिखते हैं कि सुखदेव ने भगत सिंह से कहा था कि वो औरत से प्यार में पार्टी की जिम्मेदारी को भूल गए हैं। मित्रदास लिखते हैं कि यशपाल और सुखदेव राज जैसे मुसन्निफीन ने झूठ का प्रचार किया और भगत सिंह और दुर्गा देवी के दरमियान मुकद्दस रिश्ते पर भी सवाल उठाया। मित्रदास लिखते हैं कि इस मामले पर मेरी भगत सिंह के साथी शिव वर्मा से बातचीत हुई, जिन्होंने कहा कि दुर्गा भाभी भगत सिंह और सुखदेव दोनों से यकसा सलूक करती थी। शिव वर्मा ने वाज़े तौर पर कहा कि सुखदेव राज की लिखी हुई बात पर यकीन करना दरअसल गलत है, क्योंकि सुखदेव राज को दुर्गा देवी के बारे में कोई इल्म नहीं था। मित्रदास सुखदेव राज के लिखे हुए एक वाक्य का हवाला देते हुए लिखते हैं कि भगत सिंह सुखदेव का ये खत लेकर दुर्गा भाभी के घर गया और वो रोने लगा। भगत सिंह ने दुर्गा भाभी से कहा कि ये वो लोग हैं जो बगैर किसी वजह के दिन रात कीचड़ उछालने में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ दुर्गा के शोहर भगवती चरण ऐसे देवता हैं जो ये बातें सुनकर भी कभी उदास नहीं होते। इस किस्से पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए मित्रदास लिखते हैं कि सुखदेव राज की इस दिलचस्प कहानी का नफ्सियाती मुतालिया किया जाना चाहिए। ये फितरी बात है कि लोग अपनी बाहमी मोहब्बत को मुआशरे से छुपाते हैं। 1929 में हिंदुस्तान इतना तरक्की पसंद नहीं था कि मोहब्बत के मामलात आम लोगों में बहस का मौजू बन सकें। दर हकीकत अगर इन दोनों के दरमियान ऐसी बात होती तो पार्लियामेंट पर बम फेंकने से पहले भगवती चरण दुर्गा भाभी के साथ भगत सिंह से मिलने क्यों जाते। दुर्गा देवी जो दुर्गा भाभी के नाम से मशहूर हैं, 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद के एक गुजराती घराने में पैदा हुई। दुर्गा देवी की शादी लाहौर में रहने वाले एक गुजराती ब्राह्मण भगवती चरण वोहरा से सिर्फ 11 साल की उम्र में हुई थी। भगवती चरण के अबाव अजदाद गुजरात से आगरा और फिर लाहौर चले गए थे। उनका बेटा 3 दिसंबर 1925 को पैदा हुआ, जिसका नाम सचिन रखा गया। BBC गुजराती ने मालविंदर जीत सिंह से बात करने की कोशिश की, जिन्होंने भगत सिंह पर तहकीक की है और एक किताब भी लिखी है। अपनी खराब सेहत के बायस उन्होंने अपने साथी के जरिए BBC गुजराती से बात की। वो कहते हैं कि दुर्गा भगत सिंह को अपना छोटा भाई समझती थी और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कहानी पर तवज्जो देने की बजाय मुल्क की आज़ादी के लिए उनकी कुर्बानियों को सराहें। सुधीर विद्यार्थी किताब शहीद भगत सिंह एविडेंस ऑफ रेवोल्यूशन के एडिटर दुर्गा देवी के बारे में लिखते हैं कि वो हथियार और बम भी देने और लेने जाती थीं। वो एक बार बम लाने मुल्तान गई थीं और पिस्तौल लाने जयपुर भी गई थीं। वो न सिर्फ पिस्तौल रखना जानती थी बल्कि उसे इस्तेमाल करना भी जानती थी। उनके शोहर भगवती चरण वोहरा बम टेस्ट के दौरान मारे गए थे। दुर्गा देवी भगत सिंह और बट्टू कैशू दत्त को जेल से रिहा कराना चाहती थीं। भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए वो गांधी जी से भी मिली। अपने शोहर की मौत के बाद दुर्गा भाभी इनकलाबियों के काम में पूरी तरह सरगर्म हो गईं। अपने शोहर की मौत और भगत सिंह की फांसी के बाद चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें अंग्रेजों से बदला लेने के मकसद से मुंबई भेज दिया। उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर लॉर्ड हैली को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, लेकिन सार्जेंट टेलर और उनकी बीवी दुर्गा की गोली से जख्मी हो गए और वो वहां से भाग गईं। वो पुलिस से छुपने के लिए बाज औकात बुर्का पहनती थीं और एक बार
خود کو ایک مسلمان عورت کا روپ بھی دیا۔ آزاد کی موت کے بعد انہوں نے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ تفتیش کے بہانے انہیں تقریباً 6 ماہ تک قاتلوں کے ساتھ جیل میں رکھا گیا۔ پولیس کے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا۔ تاہم 3 سال تک لاہور سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ انہوں نے بعد میں دلی میں کانگریس پارٹی میں بھی کام کیا اور بعد میں تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ ان کا انتقال 15 اکتوبر 1999 کو غازی آباد اتر پردیش میں ہوا۔